ہمیں کسی بات کی کوئی خبر دیتا ہے تو ہمیں اس کی پہلے تحقیق کر لینا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ انسان جھوٹ بول رہا ہو سکتا ہے اس انسان کا کوئی مفاد وابستہ ہو سکتا ہے وہ انسان اپنے مطلب کے لیے کوئی سازش رچ رہا ہو، یا اس کے علاوہ اور بھی کوئی مقصد ہو سکتا ہے، لیکن ہم لوگ سنی سنائی بات پر اتنا اعتماد کرتے ہیں، یقین کر لیتے ہیں اور اس کو آگے لوگوں تک پہنچانا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کسی انسان کو جھوٹ بولنا ہو تو بس سنی سنائی بات آگے بیان کر دے۔ اس بیماری کا اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس کی وجہ سے بہت سی مرتبہ لڑائی ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپس کا اختلاف بڑھتا ہے، نفرتیں بڑھتی ہیں، کیونکہ اس طرح بات سننے میں زیادہ تر غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، اور جب انسان کے ذہن میں غلط فہمی بیٹھ جاتی ہے تو پھر اس کے اندر سے اس چیز کو نکالنا بڑا مشکل ہے۔ پہلے اس کی تحقیق کر لینی چاہیے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان کو غلط فہمیاں ہوتی ہیں تو وہ برائی بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتا ہے، ایک دوسرے کی چغلی بھی کرتا ہے، ایک دوسرے پر الزام بھی لگاتا ہے، ایک دوسرے پر تہمت بھی لگاتا ہے، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کے اندر آتی ہیں۔ تو اسلام نے ابتدا سے اس کا بائیکاٹ کر دیا اور حکم یہ دیا گیا انما المؤمنون اخوہ، مومن کا بھائی ہے۔ یہاں سے ایک پیغام ہمیں یہ ملا، نفرتیں ختم کرے اور محبتیں قائم کرے۔ زیادہ تر جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دوسرے کے خلاف، ایک دوسرے سے نفرت اس لیے رکھتے ہیں، اس لیے کہ جس کے بارے میں ہم غلط سوچ رہے ہیں وہ ہماری نظروں میں برا انسان ہے۔ یہاں پر ایک بات میں کہہ دینا مناسب سمجھتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ ہم لوگ کبھی بھی کسی سے اپنے آپ کو کمپیئر نہ کریں۔ اگر ہمیں کچھ کرنا ہے یا آگے بڑھنا ہے، دنیاوی اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو، تو ہم کسی کو ہرانے کے لیے یا کسی کو پچھاڑنے کے لیے یا کسی کو دبانے کے لیے وہ کام نہ کریں، بلکہ ہم کوئی بھی کام کریں تو اپنے آپ کو اچھا بنانے کے لیے کریں۔ جتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو اچھا بنائیں گے دنیا کے اعتبار سے یا آخرت کے اعتبار سے، تو ظاہر بات ہے جس کا ہم مقابلے میں تھے وہ ہم سے خود بخود ہار جائے گا، اور وہ بھی ہمارا احترام کرے گا، وہ بھی ہماری عزت کرے گا۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمارے اندر پازیٹیو سوچ پیدا ہو جائے گی، اور یہ ایسی سوچ ہے کہ جس پر چل کر انسان دنیا کا بہترین انسان بن سکتا ہے۔ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ پہاڑ بھی انسان کو راستہ دیں گے، اور اگر یہ کہہ دیا جائے کہ شیر اور چیتے بھی انسان کو راستہ دیں گے، اس کے غلام بن جائیں گے، تو کوئی بعید بات نہ ہوگی۔ آپ نبی پاک علیہ السلام کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی میں منفی سوچ ہے ہی نہیں، صرف اور صرف مثبت سوچ ہے۔ ایسے ماحول میں جبکہ عرب کا ماحول گندا تھا، خراب تھا، پلید تھا، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ایسا پیغام دیا کہ جس کے ذریعے سے انسان بن سکے۔